کھپاچی گاڑی تو لے آئے سسر سے کہہ کے, اور سسر نے زمین بیچ کر آپ کو کھپاچی دے دیا. اب کھپاچی لے کے آئے, آپ کماتے وماتے تو کچھ ہے نہیں, گھر پہ بیٹھے رہتے. یار دوست نے کہا اپنے کھپاچی پہ بیٹھے, چشمہ لگایا اور کان میں لیٹ لگائے, چلے گئے کہاں, چلو گھوم کر کے آتے ہیں کستول لابھایا وہاں کٹیار, آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ. چلے گئے گھومنے کے لیے. جناب ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, نوکری تو کچھ کرتے نہیں, ابا بیچارے ضعیف پڑے ہیں. تو اس کے بعد جب کھپاچی میں پیٹرولوا نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے, بیوی سے کہیں گے وہ تمہارا جو وہ جو کان کا بلیا ٹوٹ دے دو تو ہم کو, بیوی کے جو لے کے آتی ہے کچھ بچا کھچا کے وہ جو تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے وہ ہم کو دے دو. اس کو بیچ بیچ کے کھپاچی کا پیٹ بھرتے ہیں. اور کھپاچی ایسا ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, آپ بیچ بیچ کر تیل میں ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی بیوی آپ کو کہے گی کہ نکمے, میں تو کتنی بد نصیب ہوں کہ مجھے یہ شوہر ملا, آج تک تو کچھ دیا ہی نہیں. یہ بھی ناشکری کرتی ہماری مائیں بہنیں, کچھ بھی لا کر کے دیجئے, کبھی بھی آپ اس کو کچھ بھی اس کی ضرورت پوری کیجئے. ہماری عورتوں میں, سماج کی بہو بیٹی میں ایک چیز تو ہے یہ کہ وہ کبھی کبھی ایسے ہوتی ہیں کہ سب کچھ شوہر دیتا ہے, لیکن تھوڑی سی بات, تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں, میں نے تو آپ کے زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی سکھ پایا ہی نہیں, آپ نے مجھے دیا کیا ہے, کیا دیا ہے, حالانکہ سب کچھ بیچارہ دیتا ہے. میرے بھائیوں, ہماری مائیں بہنیں ہمارے لیے سر کا تاج ہیں, ہمارے گھر کی سارے کام کو پوری کرتی ہے. یہ ذمہ داری ان پر نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے کھانا, بچوں کی پرورش, گھر کی صفائی کرتے ہیں. اس لیے عورت کو کبھی ڈانٹنا نہیں چاہیے. عورت کو کبھی بیوی ہو غلطی کرے تو مت مارو اس کو پیار سے سولو کر لیجئے. بیرک ہے, جب شوہر کا ڈیمانڈ پیسہ ختم ہو گیا, بیوی کے پاس سے مانگنے لگے, اس کے سارے جو ان کے زیورات تھے بیچ ڈالے. اس کے بعد اب کہاں جاتا ہے کھپاچی والا, اپنی بیوی سے کہتا اپنے ابا کو کہو کہ مجھے 50,000 روپے دے. اب بیچارہ سسر داماد سمجھ کر دے دیتا, لیکن کب تک دے, وہ کب تک دے گا وہ, اس کا تو احسان مانو کہ بیوی بیٹی اپنی بیٹی 20 سال تک پرورش کر کے انہوں نے تمہارے نکاح میں دیا. 20,000 30,000 40,000 50,000 روپے دے دیتے, لیکن ہمیشہ سے تم ٹارگیٹ کرو اور کہو کہ نہیں آپ کو دینا پڑے گا, ہم کو 1 لاکھ روپے دیجئے, ہم بزنس کریں گے. کیوں, ذمہ داری لے کے رکھی ہوئی, بھکاری کیوں بنتے ہم, اپنے سسر سے کیوں مانگتے ہیں. شادی اس لیے نہیں کہ شادی کرنے کے بعد عورت کا اپنا, آپ کی بیوی کا نان نفقہ آپ کے اوپر, آپ کی ذمہ داری میں بنتی. اگر بیوی کا من چاہے ہم کو آئس کریم کھانا ہے تو آئس کریم لا کر دو, نہیں ہے پیسہ نوکری کرو, مزدوری کرو. حضرت علی اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ دیگر صحابہ کرام جاتے تھے محنت کر کر, تب جا کر کچھ لا کر اپنے گھر کی پرورش کرتے تھے. آج ہم لوگ ایسا نہیں کرتے, بس دلی گئے وہاں پر 10,000 روپے کمایا, فوراً بس میں بیٹھے اور پہنچ گئے جناب یہاں. اب 10,000 روپے کھپاچی کے پیچھے ختم ہو رہا, سب تو ٹیل میں ہم اڑا دیتے. یہی حرکت تھی کس کی, عائشہ کے شوہر کی, آصف عارف شیخ کی. یہی غلطی اس نے کی تھی, بار بار ٹارچر بیوی کو, بار بار ٹارچر اپنے سسر کو. بالآخر انہوں نے آرٹیکل, انہوں نے 498 سیکشن 1 ڈوری ایکٹ ایکشن کے تحت انہوں نے کیس دائر کیا. سن 2020 میں کیس دائر کیا, لیکن ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل پایا. تب جا کر عاجز آ کر اس بچی نے سوسائڈ کیا. حالانکہ سوسائڈ کرنا اور خودکشی کرنا مذہب اسلام میں اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید کی ہے, بڑی تاکیداً منع کیا ہے کہ اگر کوئی سماج کا انسان یا بیٹی, اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اگر سوسائڈ کر لیتا ہے, اپنی جان کو ختم کر دیتا ہے, تو اس کی نماز نہ پڑھی جائے, اس کو قبرستان میں دفنایا نہ جائے. قیامت تک اس کو اسی گناہ, اسی چیز تکلیف کے اندر ہمیشہ اس کو رکھا جائے گا. اسی لیے میرے بھائیوں, ہمارے اور آپ کی
غلط ریتی رواج نے ہماری بیٹیوں کی زندگی خطرے میں پڑا دی. 7,000 بیٹی مر جاتی ہے اسی جہیز کی وجہ سے ایک سال کے اندر. کتنی بیٹیاں؟ 7,000. یہ چیز ہمارے میں نہیں تھی. یہ چیز کہاں تھی؟ یہ چیز غیروں میں تھی. جہیز اور تلک غیروں میں ہے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ دو داماد کو، بیٹی بھی دو، روپے بھی دو، کھپاچی گاڑی بھی دو، پلسر گاڑی بھی دیجئے، 4 ویلر بھی دیجئے. کیا ہے بھائی؟ یہ لاٹری ہے لاٹری. وہ تو اچھا کرتا ہے. راجستھان کے اندر بلکہ مدھیہ پردیش میں برہان پور کے علاقے میں کہ لڑکا جب ہی شادی کرے گا جب اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہوں گے. 3 لاکھ روپے وہ کس کو دیتا ہے؟ لڑکی والے کو، کہ یہ لیجئے 3 لاکھ روپیہ، اب میرے لیے کھپاچی خریدیے، کہ میرے لیے آپ پلسر خریدیے، دیوان باکس پلنگ خریدیے، کہ آپ ہمارے لیے سیف الماری خریدیے، کہ آپ ہمارے لیے کچھ بھی خریدیے، اب لیجئے. وہ اچھا ہے، تب دماغ ٹھکانے آئے گا. تب ہمارے لڑکے والے، ہمارے لڑکا صاحب اسکارپیو میں نہیں جائیں گے، 15 20 اسکارپیو میں بیٹھ کر ایک دم شان کے ساتھ جاتے ہیں اور پوری گاڑی کو ایسے سجاتے ہیں کہ نظر ہی نہیں آتا کہ ڈرائیور کہاں پہ بیٹھا ہوا. 2,000 3,000 5,000 روپے سجانے میں خرچہ کر دیتے ہیں ہم لوگ گاڑی کو. نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو بہت اچھی بات، لیکن ہمارے علاقے کے اندر یہ چیز پائی جاتی. آج انہی رسم و رواج کی وجہ سے ہمارا مذہب اسلام بدنام ہوتا جا رہا. ہماری غلط رسم کی وجہ سے، ہماری غلط نیتی کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. اس عورت نے کہا، جو سوال کیا تھا، میں وہ سوال آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا. میں یہ 10 12 15 منٹ کے اندر ان سوالوں کا جواب آپ کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا. میرے بھائیوں، اس عورت نے کہا، اس مسلمان مرد سے کہا کہ میں ایک عورت ہوں لیکن میں جیزس کو مانتا ہوں. آئی بلیو ان جیزس. حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی بولتے. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے قرآن کو پڑھا. بتائیے، غیر ہمارے قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے نوجوانوں، کھڑا ہونا ہوگا. نہیں کھڑے ہوگے تو یہ ڈرمنڈے لوگ کھڑے ہو کر کے اناپ شناپ بکتے ہوئے چلے جائیں گے اور آپ کو ڈرا کر اتنا کمزور کر دیں گے، اتنا کمزور کہ ہمارے مقرر کرسی پر بیٹھ کر بات کرنے سے ڈرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ آپ کیسے بات کرتے، ڈر نہیں لگتا؟ ہم نے کہا کہ کس سے ڈریں؟ قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں جانتے. ہم نے کہا کہ کیا مولانا؟ واللہ اقوی ان تخشوا. ان شنابین کبابی سے ڈرنے سے زیادہ بیٹر ہے کہ اللہ سے ڈرو. کرو ہم کو. ہم نے کہا کہ غیروں سے ہم کو ڈر نہیں ہے. ہمیں اپنوں سے گلے، ہمیں اپنوں سے نقصان پہنچتا ہے، ہمیں غیر نقصان نہیں پہنچاتے. غیر تو اتنا نقصان پہنچاتے کھل کر آمنے سامنے، موب لنچنگ کر دے گا زیادہ سے زیادہ، لیکن اپنے تو ایسے نقصان پہنچاتے ہیں، ایسے نقصان پہنچاتے. سپوز دیٹ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان پر کیس FIR ہوا، کیس رجسٹرڈ ہوا، تو بھارت میں جو 25-30 کروڑ مسلمان تھے ٹوٹل، ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو پروٹیسٹ کرنا تھا، ان کو احتجاج کرنا تھا. اور ہم کر سکتے، احتجاج ہم کر سکتے. ٹو اسمبل ود دا پیسفل وداؤٹ آرمس، اٹس یور فنڈامنٹل رائٹس. بھارت کا سمویدھان پڑھ رہا. وداؤٹ آرم، ٹو اسمبل ود دا پیسفل وداؤٹ آرمس، بنا ہتھیار کے، بنا تیر بھالے کے سڑکوں پہ اتر جانا، سرکار کے خلاف احتجاج کرنا آپ کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے، بول سکتے، کوئی منع نہیں کر سکتا. 25-30 کروڑ مسلمان اگر میدان میں آتے، پروٹیسٹ کرتے، تو کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کیس FIR ہوتا؟ ان کے چینل بند ہوتے، ان کے اسکول بند ہوتے، ان کے مدرسے بند ہوتے. لیکن نہیں، پتا کس نے سپورٹ کیا؟ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ، ایک تنظیم میں نام نہیں لوں گا. جس دن یہ خبر شائع ہوئی اس دن بھارت کے ان مسلمان طبقوں نے لڈو بانٹے، لڈو، پیڑے، یہ لو. کیوں؟
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اب جیل جائیں گے. ارے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک he is a very ancient and he is a very powerful Muslim, IS of Islam, scholar of Islam, and he proved against all religious thinking is the best, Islam is the best religion to the world. دنیا کے اندر ثابت کیا اسلام کو عقل کی نظر میں نقل کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے، ویدات کے ذریعے سے، گیتا کے ذریعے سے، بائبل کے ذریعے سے، رامائن کے ذریعے سے، مہا بھارت کے ذریعے سے کیا ثابت کیا کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ. یہ ثابت کیا.